بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تصور شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصور شہزاد آفیشل۔ ناظرین، آج ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ گزشتہ روز قائمہ کمیٹی برائے منشیات کا اجلاس ہوا اور اس میں رانا ثناء اللہ سے منشیات برآمدگی کیس کا جائزہ لیا گیا۔ ناظرین، اس اجلاس میں اندر کھاتے کیا ہوا، اس اجلاس کی اندرونی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے۔ اس کے علاوہ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کیجئے۔ ناظرین، قائمہ کمیٹی برائے انسداد منشیات کے اسلام آباد میں ہونے والے اس اجلاس کی صدارت چیئرمین کمیٹی اعجاز چودھری نے کی اور اس اجلاس میں اینٹی نارکوٹکس کے حکام بھی شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں وزیر انسداد منشیات شاہ زین بگٹی اور سیکرٹری اینٹی نارکوٹکس بھی شریک تھے۔ اس اجلاس میں رانا ثناء اللہ کی بریت کا جائزہ لیا گیا کہ ایک ملزم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، تو کیا وجہ تھی کہ وہ اس کیس سے بری ہو گیا۔ اس حوالے سے ناظرین، اینٹی نارکوٹکس فورس کے حکام نے چیئرمین سمیت دیگر شرکاء کو بریفنگ دی اور اس حوالے سے حکام کا کہنا تھا کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ہمارے 4 گواہ تھے جو عدالت میں جا کے منحرف ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے عدالت نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے رانا ثناء اللہ کو بری کر دیا۔ ناظرین، اے این ایف کے حکام نے بتایا کہ ہمارے جو گواہ تھے انہوں نے عدالت میں یہ گواہی دی کہ وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ واقعی منشیات رانا ثناء اللہ سے برآمد ہوئی ہیں یا رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے برآمد ہوئی ہیں۔ تو یہ جو 4 گواہ تھے اے این ایف کے، یہ این ایف کے ملازم ہیں۔ ناظرین، ان ملازمین کا عدالت میں جا کے مکر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی دال میں کالا ہے۔ اس حوالے سے جو اینٹی نارکوٹکس فورس کے حکام ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں، بلکہ اس پر گہری تحقیقات کر رہے ہیں کہ کیا یہ جو ہمارے گواہ تھے یہ کسی لالچ میں آئے ہیں یا کوئی ان پر دباؤ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیانات بدل لیے اور اس سے رانا ثناء اللہ کو ریلیف ملا۔ ناظرین، اس اجلاس کے دوران چیئرمین کمیٹی اور اینٹی نارکوٹکس فورس کے حکام کے درمیان گرما گرمی بھی ہوئی اور اس میں جو شاہ زین بگٹی اور سیکرٹری اینٹی نارکوٹکس نے معاملے کو پھر ذرا ٹھنڈا کیا اور انہوں نے کہا، شاہ زین بگٹی نے کہا کہ اگر رانا ثناء اللہ کے خلاف ٹھوس شواہد پیش کیے جاتے تو وہ کبھی بھی عدالت سے بری نہ ہوتے بلکہ ان کو سزا ہوتی، لیکن چونکہ یہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے اس لیے عدالت تو شواہد کو دیکھتی ہے، عدالت تو اپنے سامنے ثبوتوں کو دیکھتی ہے اور اس بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے۔ تو اگر اے این ایف ٹھوس شواہد عدالت میں پیش کرتی تو رانا ثناء اللہ کو یقیناً سزا ہوتی۔ اس کے بعد جب اعجاز چودھری نے کہا کہ میں نے تو دنیا کو یہ بتا دیا تھا، عالمی سطح پر انہوں نے جو انٹرنیشنل کونسل ہے ان کو بھی بریفنگ دی تھی کہ رانا ثناء اللہ سے منشیات برآمد ہوئی ہے اور اب ان کا باعزت بری ہو جانا اس کیس سے وہ ہماری فورس کی بھی سبکی ہے، ہماری وزارت کی بھی سبکی ہے اور پاکستان کی بھی سبکی ہوئی ہے کہ پاکستانی جھوٹا کیس بناتے ہیں۔ اس حوالے سے جب عدالت میں یہ معاملہ تھا تو اس وقت ان گواہوں کی وجہ سے یہ معاملہ ڈسٹرب ہو گیا اور پھر کیس رانا ثناء اللہ کے حق میں چلا گیا۔ ناظرین، اس اجلاس میں سینیٹر دوست محمد نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بنی گالہ میں شہریار افریدی اور جو اے این ایف کے ہیں میجر جنرل عارف، یہ اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے، ان کے پاس گئے تھے تو عمران خان نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم کوئی ایسا سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے والا کیس نہیں کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ میں کلین اینڈ نیٹ سیاست کا قائل ہوں اور میں انتقامی کارروائی کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس وقت میجر جنرل جو عارف ہیں انہوں نے کہا کہ میں قرآن پر قسم دیتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ سے 15 کلو ہیروین برآمد ہوئی ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ اگر عدالت نے ریلیف دیا ہے تو وہ ہمارے ادارے کی کوتاہی کی وجہ سے کہ ہمارے ہی ملازمین اپنے بیان سے منحرف ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے رانا ثناء اللہ کو ریلیف ملا۔ ناظرین، اس میں اب جو ہے میجر جنرل عارف کا کہنا تھا کہ ہم ان چیزوں کی تحقیقات کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کون ذمہ دار ہے، یا ہمارے جو ملازمین اے این ایف کے اپنے بیانات سے منحرف ہوئے ہیں یا انہوں نے گواہی میں گڑبڑ کی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کے بعد وہ تعین کیا جائے گا اور اگر وہ ان پر کوئی دباؤ ہوا یا ان پر کوئی لالچ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے پیسے لے کر بیان بدلا ہے یا رانا ثناء اللہ نے انہیں ہراساں کیا ہے، خوف زدہ کیا ہے،
ڈرایا دھمکایا ہے، تو ان چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد اس پر پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں یہ طے پایا کہ اس کیس کا دوبارہ سے جائزہ لیا جائے، تمام ٹھوس شواہد جمع کیے جائیں اور اس کیس کو دوبارہ عدالت میں پوٹ اپ کیا جائے۔ ناظرین، اس کیس میں لگتا نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ کو کوئی ریلیف ملے گا، کیونکہ ANF کہتی ہے کہ ہمارے پاس پورے ثبوت ہیں اور ہم نے باقاعدہ رنگے ہاتھوں رانا ثناء اللہ کو پکڑا ہے، اور میجر جنرل عارف تو قرآن پہ یہ قسم دی کہ وہ رنگے ہاتھوں انہوں نے رانا ثناء اللہ کو گرفتار کیا تھا۔ ناظرین، یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر اب ANF کے اہلکار اور اعلیٰ افسران اس پر دوبارہ سے تحقیقات کر رہے ہیں اور اس کیس کا دوبارہ سے جائزہ لے رہے ہیں اور اس کو مضبوط بنیادوں پر ایک کیس تیار کر کے اسے دوبارہ عدالت میں پٹ اپ کیا جائے گا۔ ناظرین، اس اجلاس میں ایک اور بڑی اہم اور خوفناک چیز سامنے آئی، وہ یہ تھی کہ اس اجلاس میں سینیٹر محسن عزیز نے تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کے خلاف بل پیش کیا، تو کمیٹی نے اس بل کو جو ہے وہ سیکٹری انسداد منشیات نے کہا کہ اس بل کو وزارت قانون مسترد کر چکی ہے۔ ناظرین، یہ بڑی عجیب صورتحال تھی کہ منشیات تعلیمی اداروں میں منشیات کے فروخت کے خلاف جب کارروائی کی بات آئی تو اس پر پھر حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وزارت قانون نے اس کو اس لیے اس کی مخالفت کی ہے کیونکہ اس بل کی وجہ سے ہمیں G5 اور اقوام متحدہ میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ ناظرین، کیا اقوام متحدہ اس جو بل کو مخالفت کر رہی ہے ہماری وزارت قانون؟ اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ اقوام متحدہ اور G5 کنٹریز جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل منشیات کا شکار ہو، تعلیمی اداروں میں منشیات بکے اور ہمارے بچے یہ منشیات استعمال کریں۔ کیا ان کا ایسا کوئی ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے یہ مخالفت کر رہے ہیں؟ جبکہ سیکٹری انسداد منشیات کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ قانون پاس کر دیا، یہ بل پاس کر دیا، تو اس سے ہمارے لیے اقوام متحدہ میں مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو اس پر بھی سیکٹری انسداد منشیات اور وزارت قانون کو یہ چیز کلیئر کرنی چاہیے کہ اقوام متحدہ اور G5 آخر چاہتے کیا ہیں؟ کیا وہ ہماری نسل کو برباد کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اگر ان منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں جو ہمارے تعلیمی اداروں میں ہماری نسل کو تباہ کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں، یہ ہمیں روک رہے ہیں کہ آپ ان شرپسندوں اور ان قوم دشمن اور پاکستان دشمن عناصر کے خلاف کارروائی نہ کریں۔ تو یہ ناظرین اس اجلاس میں خوفناک باتیں سامنے آئی ہیں، اور اس میں اب جو ہے وہ وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ کمیٹی وزارت تعلیم اور وزارت قانون اور ہیلتھ حکام کو طلب کر کے اس بارے میں رائے طلب کرے گی۔ یہ شاہ زید مگٹی کا کہنا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہماری نسل کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے اور یہ کون سے عناصر ہیں کہ جن کی اقوام متحدہ تک اپروچ ہے اور G5 کنٹریز ہمیں روک رہے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی نہ کریں۔ تو یہ چیزیں جب وزارت تعلیم اور وزارت قانون اور محکمہ ہیلتھ کے حکام مل بیٹھیں گے تو ان کے مل بیٹھنے سے ایک نیا رستہ نکلے گا ناظرین، اور اس حوالے سے باقاعدہ حکومت کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ اقوام متحدہ یا کسی بھی غیر ملکی یا یورپی ملک کے دباؤ میں آ کر ہم اپنی نسل کو برباد نہیں کر سکتے۔ یہ ناظرین اب تک کی اپڈیٹ تھی۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔